الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات انتہائی رحم و کرم والی ذات ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ ایک آدمی ساری زندگی شرک کرتا ہے، اگر عالم نزا عالم سکرات شروع نہ ہوا ہو اور وہ اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، حق سبحانہ و تقدس اپنی رحمتوں کی بنیاد پر اس کے 70 سالہ کفر کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل کتاب بخاری شریف میں ایک واقعہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے۔ اس شخص کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری تھی، جو کہیں نہ کہیں روشن تھی، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب اللہ کی بہت زیادہ حکم عدولی کر لی، اللہ کی بہت نافرمانی کر لی، اب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کیا جائے۔ لہذا وہ ایک صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ میں اب تک 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری معافی کی کوئی شکل صورت ہے؟ ان صاحب نے فرمایا کہ آپ کی معافی کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، شاید جن صاحب کے پاس وہ گیا وہ شریعت کے رموز سے یا رحمت ربانی سے ناواقف تھے،
یا ان کو حقیقت شریعت کا پتہ ہی نہیں تھا؟ بہرکیف اس نے سوچا کہ جب 99 میں بھی یہی سزا ملنی ہے تو کیوں نہ ایک قتل اور کر دیا جائے۔ تو اس شخص نے جو 99 قتل کر چکا تھا، جن صاحب سے وہ اپنی توبہ اور استغفار کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، ان صاحب کو بھی قتل کر دیا۔ گویا اب اس نے 100 قتل مکمل کر لیے، 100 پورے ہو گئے۔ بہرکیف اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی چنگاری تھی، لہذا اس کے دل کے جو اندر ایمان کی چنگاری تھی، اس نے پھر اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کیا کہ چلو توبہ کی جائے، پھر اللہ کے حضور استغفار کیا جائے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری اگر ہے تو انسان کو مرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف رجوع کرا دیتی ہے، بشرطے کہ ایمان کی چنگاری کچھ نہ کچھ ہو، دل سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل زندہ رہے گا، دل پاک صاف رہے گا۔ مردوں کی صحبت میں بیٹھو گے، گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ کالا پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال کے ذریعے اس حضرت انسان کو سمجھایا کہ اگر آپ کسی عطر والے کی دکان میں بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کو عطر نہ بھی ملے فبیہا، تو خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور اگر آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی بھٹی کے قریب بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ کے کپڑے جلیں یا نہ جلیں، اس کے دھوئیں سے آپ کے کپڑے ضرور خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ بہرکیف اس شخص کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری تھی، اس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ پھر سے توبہ کی جائے۔ لہذا وہ وقت کے فقیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، میری معافی کی کوئی صورت، کوئی شکل بن سکتی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیے، وہاں پر نیک لوگوں کی، صوفیہ حضرات کی، اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پر آپ کی کوئی نہ کوئی شکل اور صورت ضرور نکل آئے گی۔ لہذا وہ شخص جتنے 100 قتل کیے ہوئے تھے وہ اس طرف چلا، ابھی تک اس بستی تک پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ اجل نے آ کر کے اس کو پکڑ لیا، موت نے اس کو آ کر پکڑ لیا اور وہ مر گیا۔ اب جنت والے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جہنم والے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے کہ یہ جہنمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، لہذا دونوں میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس لیے اس کے ارادے کو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، تائب ہوا تو نہیں۔ میرے دونوں فرشتے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حضور پہنچتے ہیں اور اپنے ماجرے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے چلا ہے وہ اور جہاں تک پہنچا ہے
اور جہاں تک پہنچا ہے وہاں سے جو نیک لوگوں کی بستی ہے دونوں کو ماپ لیا گیا۔ جس جگہ کے وہ قریب ہوگا، اگر نیک لوگوں کی بستی کے وہ قریب ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے کر کے جائیں گے، اور اگر وہ جہاں سے نکلا ہے اس کے قریب ہے اس کو جہنم والے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی رحمت کا یہ واقعہ کہ جہاں سے وہ نکلا تھا وہ بستی ابھی قریب ہی تھی، ابھی نکلا ہی تھا، اور جہاں اس کو جانا تھا وہ بستی بہت دور تھی۔ لہذا اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے کہ میرا بندہ تائب ہونے کے ارادے سے نکلا ہے، اللہ جو بستی کی طرف اس کو جانا تھا اس بستی کی زمین کو سکیڑ دیتا ہے، اور جہاں سے وہ نکلا ہے اس کی زمین کو وسیع کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لہذا صوفیاء نے اس واقعے سے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ نیک، بزرگ اور متقی لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ وسعت رحمتی کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ لہذا قیامت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے پاس ایک بندے کو لایا جائے گا، حق تعالیٰ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے گناہ گنائے گا، اس کے وہ تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ گنانا شروع کرے گا، ایک مجرم کی طرح گنائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ گمان کرے گا اللہ اکبر کہ آج تو ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور فرمائے گا کہ میں نے رب ہونے کے، مالک ہونے کی حیثیت سے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ بندہ جو ابھی تک اللہ کے گناہوں کو گنانے کی وجہ سے خوف اور اضطراب میں مبتلا تھا، اللہ کو یاد دلائے کہ یا اللہ میرے یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، تو اللہ اس پر ہنسیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ اس مجرم کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلی ہی صورت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مالک یوم الدین فرمایا، یہ نہیں فرمایا حاکم یوم الدین کہ میں یوم جزا کا مالک ہوں، میں یوم جزا کا حاکم نہیں ہوں۔ حاکم جواب دے اپنے سے اوپر والے کا، مالک جواب دے نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے بعد اشارہ دیا کہ میں چاہوں تو تمام گنہگاروں کو جنت عطا کر دوں، اور میں چاہوں تو تمام نیکوکاروں کو جہنم میں داخل کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا، مجھ سے کون حساب لے گا۔ وسعت رحمتی کل شیء، اسی لیے قرآن کریم نے حاکم یوم الدین نہیں مالک یوم الدین کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دو لوگوں کو ان کے کثرت بدعملی کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔ دو لوگوں کو جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔
لہذا ان دونوں سے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ایک ان میں سے بہت تیز دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بھاگے گا، اور ایک ان میں سے چلے گا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا، چلے گا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا، وہ کہے گا رب کریم۔ اللہ اکبر! غور کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اس شخص سے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ، وہ جو بندہ 2 قدم چلتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، 1 قدم چلتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے تو پیچھے کیا مڑ کے دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا رب کریم، میں نے دنیا میں تیری رحمت کے بڑے تذکرے سنے ہیں، میں نے سنا تھا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑی رحمتوں والا ہے، تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے، میں نے سنا تھا تیری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصے کو تو نے دنیا کے اندر اتارا ہے، 99 حصے اے بار الہ تیرے پاس ہیں، تیرا نام ہی رحیم ہے، تیرا نام ہی رحمان ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا رحمت والا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی رحمت سے، یعنی میری تمام غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رحمت سے تجھے مجھے بخش دے گا، اس لیے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سے فرمائیں گے کیا واقعی تجھے میری رحمت پر اتنا یقین ہے؟ وہ کہے گا یقیناً میرے رب، تیری رحمت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حق تعالی شان فرمائیں گے کہ جا، میری رحمت پر تجھ کو جب اتنا یقین ہے تو میں نے تیری رحمت سے تجھ کو معاف کر دیا۔ اب وہ شخص دوسرا جو اللہ کا حکم ملتے ہی جہنم کی طرف بھاگنے لگا، لپٹ کے بھاگنے لگا، تیز دوڑنے لگا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تجھے تیرے اس بھائی کی طرح، میرے اس بندے کی طرح تجھے میری رحمت پر یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یقین نہیں تھا جس طرح تیرے بھائی کو میری رحمت کے وسیع ہونے کی، میرے غصے پر میری رحمت کو غالب ہونے کا پورا یقین تھا؟ کیا تجھ کو یقین نہیں تھا؟ وہ بندہ اللہ سے فرمائے گا اے میرے رب، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، تیری بغاوت کر کے گزاری، میں نے سوچا کہ اللہ نے آج حکم دیا ہے، آج کیوں نہ اس کی بات کو مان لیا جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لی جائے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہو سکتا ہے اللہ مجھے مغفرت کر دے، اللہ ہو سکتا ہے میری مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے بار الہ کی مجھے معاف کر دے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے فرمائیں گے کہ یقیناً تجھے یہ امید تھی کہ اللہ تیرے اس عمل سے خوش ہوگا اور اطاعت اور فرما برداری کے عوض تجھے معاف کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ بے شک اے بار الہ مجھے یقین تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب تجھے میری رحمت پر اتنا یقین تھا تو جا، میں نے اپنی رحمت کے پیش نظر تجھے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو مالک یوم الدین، یہ ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ ہم غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اللہ کے حضور توبہ نہیں کر رہے، اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ارے یہ دنیا والا، ہماری بیوی اگر ناراض ہو جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہو جائیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بھائی ناراض ہو جائے ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، عجیب عجیب جملے کہتا ہے، میرے دروازے پر قدم نہیں رکھنا، بہن ناراض ہو جائے تو کہتی ہے میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ ارے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو تو
2 آنسوؤں کے عوض میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک غیر ایمان والا آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ رب کا نام لے کر کے کھانا شروع کیجئے۔ اس نے کہا کہ رب کیا ہوتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، اس کو بھگا دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے ابراہیم، اب تک کی زندگی میں یہ میرا نام لیے بغیر کھاتا رہا، میں نے اس کو کبھی اپنے در سے نہیں بھگایا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ جاؤ میرے اس بندے کو بلا کر کے لے آؤ، اس کو راضی کر۔ وہ بت پرست تھا۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو چٹکی میں 2 آنسوؤں کے عوض معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہوں کا جسم بنایا جائے، اور یہ آسمان سے لے کر زمین تک سارا کا سارا ڈھک جائے، چھپ جائے۔ اللہ کی رحمت کا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت کا ایک چھینٹا اس کو صاف کر دیا۔ یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ رحمت خدا بندی کا دریا ہے بزرگوں دوستو، کہ جس نے اس میں غسل کیا خدا نے اس کو پاک کر دیا، خدا نے اس کو صاف کر دیا۔ ہم بھی کوشش کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حضور ہم توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کریں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جب 99 قتل کرنے والے انسان کو معاف کر سکتا ہے، اللہ جب ساری زندگی اس کی اطاعت نہ کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ جب ساری زندگی اس کی نافرمانی کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ جب بڑے سے بڑے زانی کو معاف کر سکتا ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، تمام عالم کا مالک ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے فلاں کو کیوں معاف کیا، فلاں کو کیوں معاف کیا۔ آج ہم پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، بد سے بدتر زندگیاں ہو رہی ہیں، انسان گھروں میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ نے اپنے در کے دروازے ایمان والوں پر بند کر لیے ہیں، سارا کا سارا سسٹم فیل ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسداں اس وقت عقلی اعتبار سے مفلوج ہیں۔ انسان جو صحت کے اعتبار سے، فرصت کے اعتبار سے اللہ نے صحت دی ہے، فرصت دی ہے، اللہ کے حضور اپنی آخرت کو بنا لے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ صحت اور یہ فرصت کے لمحات ہمیں پھر ملے یا نہ ملے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ آپ سچے دل سے اس کے حضور توبہ کریں گے تو اللہ ضرور بضرور اس حضرت انسان سے راضی ہو جائے گا اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ وسعت رحمتی کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، بشرطے کہ آدمی صدق دل سے توبہ کرے، اللہ کے حضور ندامت کرے اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے، دعا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔